یہ کہتی ہیں کہ کیا ایک خاتون باپردہ طریقے سے وکالت کا شعبہ اختیار کر سکتی ہیں یا نہیں؟ یہ بالکل کر سکتی ہیں اگر جاب ان کی ضرورت میں شامل ہو۔ ویسے تو عورت کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ گھر میں رہے اور گھر سے جو معاملات کر سکتی ہے کرے، بلا ضرورت اس کو باہر نکلنا ٹھیک نہیں ہوتا۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شرعی ضرورتیں ہوتی ہیں، گھر میں کوئی کفیل نہیں ہے، کمانے والا نہیں ہے، یا کمانے والا ہے لیکن پورا نہیں ہوتا، جیسے آج کل مہنگائی کا ہوش ربا ایک طوفان آ رہا ہے، اس میں اگر ایک صرف مرد کے کمانے پر بھروسہ کیا جائے، نہ اچھے اسکول میں بچے پڑھ سکتے ہیں، بلکہ بعض اوقات تو پڑھ ہی نہیں سکتے ہیں، نہ بل ہم پے کر سکتے ہیں، نہ گھر کا بجٹ پورا کر سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں پھر مرد و عورت دونوں کو مجبوراً یہ معاملات کرنے ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی ہماری بہن ایسی ہیں کہ جو وکالت کا شعبہ ایسی صحیح ضرورت کے تحت اختیار کریں اور باپردہ جسے قید لگائی وہ کرتی ہیں، تو بالکل وہ کر سکتی ہیں۔ اگرچہ مرد و عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے لیکن کس جگہ نہیں ہوتا۔ اگر وہ ڈاکٹر بنیں گی وہاں بھی ہوگا، اگر وہ پروفیسر بنتی ہیں تو یونیورسٹیز کے اندر ایسا ہی ہے، اسکول میں ہیں تو پھر وہاں پہ بھی ایسے معاملات۔ تو پھر ایسی صورت میں جبکہ آج کل کے دور کے اعتبار سے بعض اوقات عورت کا جاب کرنا ایک جوازی حیثیت اختیار کر گیا ہے، تو یہ کہا جائے گا کہ آپ پوری احتیاط کے ساتھ کریں۔ بلکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر خواتین آتی ہیں کوئی کیس لے کر اور وہ مرد وکیل کرتی ہیں تو بعض اوقات تنہائی بھی اختیار کرنی پڑتی ہے، بعض اوقات اپنے پرائیویٹ مسائل اس مرد وکیل سے ڈسکس کرنے پڑتے ہیں، اور اس میں فتنے کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ اگر سامنے ایک عورت موجود ہو تو ایک عورت کے لیے بہت ہی بااعتماد طریقے سے اپنا کیس فائل کرنا اور پھر ان سے بار بار رابطہ رکھنا یہ آسان ہو جائے گا۔ اس لیے میں میڈیکل کے لائن کے اندر بھی میں عرض کرتا ہوں کہ اگر بچیاں جاتی ہیں اور پوری احتیاط کے ساتھ پڑھتی ہیں تو ہمیں اجازت دینی چاہیے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر لڑکیاں ڈاکٹر بنیں گی نہیں تو لازم بات ہے کہ میل ڈاکٹر ہوں گے، اور پھر ہمارے گھر کی خواتین یقینی سی بات ہے کہ میل ڈاکٹر سے علاج کروائیں گی، یہ شرعی مجبوری ہے اور اس میں معاملات دیگر ہیں۔ اگرچہ میل ڈاکٹر پہ میں کوئی بدگمانی نہیں کر رہا ہوں، نہ اس کو ناجائز کہہ رہا ہوں، لیکن کیا بہت بہتر نہیں ہے کہ خواتین ہوں تاکہ خواتین کا علاج حتی الامکان خاتون ہی کریں؟ ایسے ہی یہاں پر بھی معاملہ ہے۔ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ جی سب، میرا نام عائشہ، میں کراچی سے بات کر رہی ہوں۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ جیسے ہم واش روم میں ہمارے واش بیسن لگے ہوتے ہیں، وہیں پہ ہم استنجا کرتے ہیں اور وضو کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے، تو کیا ہم واش روم کے اندر بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں؟ جی۔ اور سر میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم حتیم نام بچے کا رکھ سکتے ہیں؟ اور بس جی میں عرض کرتا ہوں۔ ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بھائی جان۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، ہمارے ہاں جو ایک جامع مسجد ہے اس کی لیفٹ سائڈ پہ ایک قبر ہے، صحن کے اندر ہے۔ صحن میں؟ صحن میں ہے سر۔ اچھا۔ اس پہ جو ہے نا نماز بھی پڑھی جاتی ہے، صفے ڈال کے ادھر جو ہے نا جامع مسجد ہے۔ جامع جمعے والے دن تو بہت رش ہو جاتا ہے نا سر۔ یعنی قبر پر ہے یا قبر سامنے ہے اور اس کے سامنے لوگ نماز سجدہ کر رہے ہوتے ہیں؟ قبر بالکل سامنے ہے، صحن کے اندر ہے، اور صفیں جو ہے نا سیدھی اس کے اندر ڈالی جاتی ہیں۔ بس ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک بھائی نے یہ کنٹینٹ کریشن کا کویسچن کیا کہ یہ عورت کے لیے شرعاً جائز ہے کہ نہیں۔ دیکھیں یہ اس کی نوعیت کیا ہے یہ دیکھا جائے گا۔ اگر تو شریعت نے کوئی جائز قرار دیا ہے، بعض اوقات لکھنا ہوتا ہے، بعض اوقات آڈیوز ہوتی ہیں، بعض اوقات ویڈیوز وغیرہ تیار کرنی ہوتی ہیں، یہ اب آپ کوئی خاص ایک نوعیت ہمیں بتائیں تو پھر اس کے حساب سے میں آپ کی خدمت میں ذکر کروں گا۔ لیکن بہرحال اگر تو گھر میں رہ کے کوئی کام کرنا ہو، اس میں کوئی فحش چیز نہ ہو، اور کسی کمپنی سے جیسے آپ آرڈر وغیرہ لیتے ہیں ان کا کوئی پروڈکٹ آپ کو تیار کر کے دینا ہے، خلاف شرع کوئی چیز نہ ہو، تو بالکل آپ اس سے ارننگ وغیرہ کر سکتے ہیں۔ لیکن پرٹیکولر اگر آپ بتائیں تو پھر اس کے بارے میں زیادہ واضح بیان کیا جا سکتا ہے۔ یہ پی آر پی کا میں پہلے بھی جواب دے چکا ہوں کہ خون سے اپنا خود بھی علاج کروانا جب تک سخت ضرورت نہ ہو تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ خون جو ہے یہ حرام ہوتا ہے اور ناپاک ہوتا ہے، نجاست غلیظہ ہے، اور اس سے کسی بھی قسم کا اس کو علاج کے لیے استعمال کرنا سخت ضرورت کے علاوہ شرعاً جائز نہیں ہوگا، چاہے کسی اور کا ہو، چاہے اپنا ہو، چاہے اس خون سے کوئی چیز نکال کر آپ اس کو استعمال کریں، تو یہ سخت ضرورت کیا ہو سکتی ہے کہ یا تو جان جانے کا خطرہ ہو، یا تسلسل سے کوئی ایسی مشقت ہے کہ اگر آپ علاج نہیں کرتے، مرتے تو نہیں ہیں لیکن زندگی بڑی مشکل ہے، بہت ہی مشکل سے گزارا ہوتا ہے، تو یہ پہلی جہاں پہ جان جانے کا اندیشہ ہو وہ کہتے ہیں ضرورت کی حالت ہے، جہاں جان جانے کا نہیں ہے لیکن سخت ترین مشقت ہے وہ حاجت کی حالت کہلاتی ہے، اور ضرورت اور حاجت کے اندر اس قسم کے پھر علاج جائز ہیں، اور وہ یقینی سی بات ہے کہ وہ آپ اور میں اپنی رائے سے نہیں کر سکتے ہیں، جو اس فیلڈ کے ماہر لوگ ہوں اور تھوڑا خوف خدا بھی رکھنے والے ہوں، ایسے ڈاکٹر سے آپ مشورہ کریں کہ کیا میرے پاس اس کے علاوہ کوئی متبادل علاج موجود ہے یا نہیں۔ اگر وہ کہتے ہیں تو پھر وہی استعمال کرنا چاہیے، وہی اختیار کرنا چاہیے، اور اگر نہیں ہے تو پھر بامر مجبوری اور پھر اپنی کیفیت حالت بھی دیکھ لیں کہ بہت ہی طبیعت خراب ہے، درد ہے، پین ہے،
اور اس کی وجہ سے ایک نارمل لائف گزارنا انتہائی دشوار ہو گیا ہے، تو پھر اس ڈاکٹر کے مشورے سے اس قسم کا علاج بھی اختیار کیا جا سکتا ہے۔ بہن نے پوچھا ہے کہ واش روم میں اکثر بیسن ہوتے ہیں، تو کیا ہم وہاں پر وضو کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں، اس کے لیے وہاں نہ پڑھیں، یہی بہتر ہے کہ ایسی جگہ پر ذکر الہی منع ہوتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ واش روم میں داخل ہونے لگیں تو اس سے پہلے ہی باہر بسم اللہ بھی پڑھ لیں اور دعا پڑھ لیں، پھر آپ اندر داخل ہوں، پھر واش روم سے جیسے فارغ ہونے کے بعد آپ وہیں پر بیسن پہ وضو کریں، اس وقت بسم اللہ نہ پڑھیں، کہ پہلی پڑھی گئی بسم اللہ ہی آپ کے لیے کافی ہے۔ دوسرا یہ کہتے ہیں اچھا لیکن اگر ادھر پڑھ لی بسم اللہ تو گناہگار نہیں ہوں گے، ادب کے خلاف ہے لیکن گناہگار نہیں ہوں گے۔ حتیم نام رکھنا کیسا ہے؟ دیکھیں، نام تو ٹھیک ہے آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن میرا مشورہ یہ ہوگا کہ بچوں کے ایسے ہی نام رکھیں کہ آپ اسے چاہے مذہب کے اعتبار سے رکھ رہے ہیں، لیکن بچوں نے اسکول جانا ہوتا ہے، دوسرے بچوں سے اس کے رابطے ہوتے ہیں، اگر کوئی اس قسم کا آپ نام رکھتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ اسکول میں بعض اوقات بچہ مذاق کا نشانہ بن جاتا ہے، مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اب ایک تو یہ کہ وہ بچے ایک مذہبی چیز کا، ایک مقدس نام کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ اپنا بچہ جو ہوتا ہے وہ سخت احساس سے کمتری کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ میں نے محسوس کیا ہے، بعض جگہ تو بچے اپنا نام لیتے ہوئے شرم محسوس کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو اس قسم کے نام، اب یہ حتیم نام جیسے ہے، یہ اصل میں جو کعبۃ اللہ کا حصہ تھا وہ کسی وجہ سے کعبۃ اللہ میں شامل نہ ہوا، کچھ میٹیریل کم تھا تو کعبہ چکور بنایا، حالانکہ یہ جیسے سٹیبل ہے مستطیل تھا، اتنا حصہ جیسے باہر ہوا، تو یہ ثابت کرنے کے لیے یا یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ کعبۃ اللہ کا حصہ ہے، ایک وائٹ کلر کی باؤنڈری یہاں پر بنا دی گئی جو یہ ظاہر کرتی ہے کہ اندر کا حصہ کعبۃ اللہ کا ہی ہے۔ اس کو حتیم کہتے ہیں، اس دیوار کا نام حتیم ہے۔ اب یہ نام کوئی ایسا نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہو اور دیگر، تو اس لیے اجتناب کریں، اچھا ہے رکھیں، تو میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایسے نام رکھیں جو معروف ہوں اور اکثر بچوں کے ہوں، اس میں بچہ جو ہے وہ اپنی طبیعت کو نارمل سے محسوس کرتا ہے، ورنہ میں نے دیکھا ہے کہ کچھ ڈپریسڈ رہتے ہیں بچے یا وہی احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، اس لیے تھوڑا سا اجتناب کر لیا جائے تو بہتر ہے۔ ایک بھائی نے کہا کہ ہمارے یہاں جامع مسجد ہے اور اس کے صحن میں ایک قبر ہے، جب رش بہت زیادہ ہو جاتا ہے جیسے جمعہ ہے تو لوگ غالباً اس قبر میں یا تو چار دیواریوں کی کہتے ہیں، اس کے اندر بھی شاید یہ کود جاتے ہیں، باؤنڈری چھوٹی سی بنی ہو، بہرحال اس کے سامنے سجدہ بھی ہو رہا ہوتا ہے، کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں، اب یہ بہرحال کیا مجبوری تھی مسجد والوں کی کہ وہ قبر صحن کے اندر آ گئی؟ شاید پہلے سے ہی ایسا ہوگا کہ چھوٹی مسجد ہوگی تو صاحب جو متولی وغیرہ ہوں گے ان کی قبر ہوگی، لیکن بہرحال آ گئی۔ یاد رکھیں کہ ڈائریکٹ قبر کو سجدہ کرنا مکروہ تحریمی ہوتا ہے، یعنی جب کہ درمیان میں کوئی چیز حائل نہ ہو۔ مثال کے طور پہ سامنے قبر ہے، آپ نے چھوٹی سی ایک دیوار بنا دی جو اس انگلی کے سرے سے لے کے کوہنی تک، یہ ایک مطلب ہاتھ کہلاتا ہے اور یہ سترہ کا کام دیتا ہے۔ سترہ کا مطلب ایک ایسی رکاوٹ کہ نمازی اگر آگے سے وہ رکاوٹ اپنے آگے رکھ لے تو اس کے آگے سے گزرنا جائز ہوتا ہے۔ ایسی قبر کے سامنے اگر وہ رکاوٹ ہو تو پھر قبر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا شرعاً جائز ہو جاتا ہے۔ تو اگر وہ ایسی اس کے سامنے قبر کے باؤنڈری بنی ہوئی ہے کم از کم ایک ہاتھ کی، تو اس کے پیچھے اگر صفوف بنتی ہیں، دائیں بائیں بنتی ہیں، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بہتر یہ تھا کہ نہ ہوتی قبر، لیکن بہرحال اب مکروہ تحریمی نہیں ہے۔ لیکن اگر بالکل بھی نہیں ہے یا ہے لیکن لوگ اندر ہی کود جاتے ہیں اس کے اور پھر اب بالکل قبر کے سامنے نماز ادا ہوتی ہے، تو یہ مکروہ تحریمی ہے، گناہگار ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا لازم ہوگا۔